بارش کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے تھوڑا ہم لیٹ ہو گئے، لیکن میں ایک یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنا پروگرام شروع کروں گا کہ میں جو آپ کا پروگرام کروانے جا رہا ہوں، فن گفتگو کے نام پر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، شاید لاکھوں لوگ پوری دنیا میں ٹریننگ کرواتے ہیں، پاکستان میں ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن میں آپ کو اس گارنٹی کے ساتھ یہ پروگرام کروانے جا رہا ہوں کہ ایسا پروگرام دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں کرواتا، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیوں میں نے یہ بات کہی۔ اگر کوئی کروا بھی رہا ہے تو پھر وہ میری چیزوں کو لے کے آگے کاپی کر رہا ہوگا، تو آپ آج جینوئن دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو کیسے سکھایا۔ اس سے پہلے جو میں نے فن گفتگو کا کورس کروایا تھا وہ کن کن نے کیا آپ لوگوں میں سے؟ تب مجھے پتہ لگے پرانے لوگ کتنے ہیں یہاں پہ، اساتذہ میں ہی ہیں میرا خیال، طلباء تو سارے نئے ہیں، تو میں نے وہ والا اس دفعہ ایڈ نہیں کیا، میں نے نیا لے کے آیا ہوں تاکہ جو پرانے لوگ ہیں انہیں کوئی نئی چیز ملے تو ہم نیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں چند چیزیں انگلش میں لکھی ہوں گی، میں آپ کو اردو میں ایکسپلین کروں گا، اس کے بعد سارا کورس اردو میں ہی چلے گا۔ اور اس کے بعد سب سے اہم کہ بریک کے بعد جب ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سامنے والا آدمی اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہو تو جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ کیسے لگے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ چکر دے رہا ہے۔ یعنی اس کورس میں فن گفتگو کے ساتھ ساتھ جھوٹ پکڑنے کا طریقہ بھی شامل ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد آپ لوگ کالا چشمہ لگا کے جامعہ آیا کریں کہ میری آنکھیں نہ پکڑی جائیں۔ عام طور پہ یہ جسٹ ایک سلائڈ پرانے لوگوں کی ہے، عام طور پہ جو لوگ فن گفتگو سکھاتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالج میں، اداروں میں، ان کی گفتگو زیادہ تر ان چیزوں کے گرد گھومتی ہے، یا تو کمیونیکیشن کا پروسیس، اس کی اخلاقیات، دوسرے کی بات توجہ سے سنو، اس کی طرف چہرہ کر کے بات کرو، مسکرا کے بات کرو، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ کمیونیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے، ایک بولنے والا ہوتا ہے، ایک سننے والا ہوتا ہے، بیچ میں کے میڈیمز ہوتے ہیں، یہ اس کا پروسیس بتاتے ہیں، کچھ اس کے بیریئرز بتاتے ہیں۔ جب اصولوں کی بات آتی ہے، سکلز کی بات آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ان 7 چیزوں کے گرد گھومتی ہے جو انگریزی کے لفظ سی سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، صرف یہ ایک سلائڈ بتاؤں گا پھر اپنے پر آؤں گا۔ یہ بات درست ہے۔ پہلی بات سی سے کلیئر، آپ کی گفتگو بالکل واضح ہونی چاہیے، سی سے کلیئر، واضح۔ دوسرا سی کنسائز، آپ کی گفتگو فوکسڈ، مختصر مگر پر اثر ہونی چاہیے، کنسائز۔ کنکریٹ، ٹھوس، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت پورا نہیں کرنا، کنکریٹ ہو، کریکٹ، درست ہو، کوہیرنٹ، لاجیکل، عقلی بنیادوں پر پورا اترتی ہو، کمپلیٹ، مکمل ہو کہ آپ کا پیغام دوسروں تک جائے تو آپ کا پیغام اس طرح سے جائے جس طرح آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور آخری کرٹیس، یعنی دوسرے کے دل میں آپ کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو اور آپ کے دل میں اس کے لیے کرٹسی ہو، احترام ہو، محبت ہو، جس سے گفتگو کی جا رہی ہو، اس کی شخصیت کا بھرم آپ کے دل میں اچھا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ گفتگو کے یہ اصول ہیں، گفتگو کا یہ طریقہ ہے اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن جو میں بتانے جا رہا ہوں، کچھ چیزیں نکال کے بتاؤں گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے، ڈائریکٹ اپنے پوائنٹ کے اوپر آؤں گا۔ اس کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے کہ الفاظ آپ کے ذہن پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسرے کے ذہن پر کون سا لفظ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے تو آپ اسے اس طرح کا کام لے سکیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ عام زبان میں کہتے ہیں انگلیوں پر نچا سکیں گے، اب وہ کر سکیں گے۔ آپ یہ جان سکیں گے کہ وہ آدمی فیصلہ کیسے کرتا ہے، اس کی محبت اور نفرت کی وجوہات کیا ہیں، احترام کی وجوہات کیا ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو کمال ہو جائے گا نا۔ تو آج ہم نے یہ جاننا ہے، اس کے لیے دماغ کا آپریشن ضروری ہے۔ آج کا جو کورس ہے اس میں میجر پارٹ ہم نے قرآن پاک کی کچھ چیزوں سے لیا ہے۔ اچھا، آپ سب لوگ قرآن پاک کے احکام پڑھتے ہیں، احکام پڑھاتے ہیں، قرآن پاک میں جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، مگر ایک چیز شاید اکثریت کی جانب سے مسنگ ہوتی ہے، وہ یہ ہے قرآن پاک کا لینگویج پیٹرن۔ قرآن پاک گفتگو کا کون سا طرز استعمال کرتا ہے جس سے لوگوں کے ذہنوں تک بات صحیح طرح سے پہنچائی جا سکتی ہے۔ جو میں نے پچھلا کورس کروایا تھا جامعہ میں، وہ اس کا ایک پارٹ تھا، اس میں بھی ہم نے قرآن پاک کے ریفرنسز استعمال کیے تھے۔ آج بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جب قرآن پاک آپ سے بات کرتا ہے جس سے آسن الکلام کہا جاتا ہے، تو اس کا لینگویج پیٹرن کیا ہے، اور اگر آپ قرآن پاک کے لینگویج پیٹرن کو سمجھ گئے تو دوسرے کے ذہن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ میں نے بنایا ہے، انسان نے۔ اس سے بہترین انداز میں کام کیسے لیا جا سکتا ہے، مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہوگا؟ میں نے بنایا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس سے بہتر طریقے سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے، اس تک بہتر طرح سے پیغام کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، یہ تو ان سے بہتر، اصل الخالقین سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔
تو اگر ہم وہ لینگویج پیٹرن استعمال کریں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے تو ہم دوسروں کے ذہنوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. آپ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں، کسی کو اچھی سے اچھی بات بھی کہہ رہے ہیں، اس میں لہجے کی کوئی اہمیت ہے؟ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اچھی بات کہہ رہے ہیں، مگر لہجہ دوسرے کے دل میں اس آواز کے نتیجے میں یہ تاثر پیدا کرتا ہے کہ مجھے اسے ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے. ایسا ہوگا نا؟ تو اس میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کی آواز سنیے اور مجھے بتائیے. بابا تیرے کو کیسے کہتے ہیں دودھ پینے، اور مجھے کیسے کہتے ہیں؟ یہ دوبارہ سن لیجئے. بابا تیرے کو کیسے کہتے ہیں دودھ پینے، اور مجھے کیسے کہتے ہیں؟ جی، کہنے کا فرق دیکھیں، دونوں کو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ دودھ پی لو. تو بات جیسی بھی ہے، آپ کا لہجہ اس کے اندر بہت زبردست اثر ڈالتا ہے. تو اگر آپ اپنے لہجے میں دوسروں کے لیے توہین یا حقارت رکھیں گے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتہ، تو وہ اور طرح سے آپ سے بیہیو کرے گا، ٹریٹ کرے گا. اور اگر آپ کسی اور طرح سے بات کریں گے تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اب میں آتا ہوں جی اس چیز کی طرف جس پہ میں کہتا ہوں کہ میرا کورس بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم سب کے سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 گیٹس دیے ہیں، 5 حصیات دی ہیں، 5 حصے ہیں. کون کون سی؟ بولتے جائیں. دیکھنے کی، پانچ حواس خمسہ، سننے کی حس، دیکھنے کی حس، چھونے کی حس، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس. حواس خمسہ جو ہیں یا 5 گیٹس آف نالج، انہیں کہا جاتا ہے ریپریزنٹیشنل سسٹمز، تھنکنگ سٹائلز. یہ ہم سب میں یہ 5 چیزیں موجود ہیں، مگر ہم میں سے کچھ تصویری شکل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ آوازوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ احساسات کو، ٹچ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ خوشبو کو یا کچھ ذائقے کے ساتھ چلتے ہیں. اب انسان جس طریقے سے انہیں استعمال کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. عام طور پہ یہ 5 ہیں. ویژول، تصویری. یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کی گفتگو میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آدمی سے کیسے بات کرنی ہے. فون تو سب کے پاس ہے نا. آپ لوگ کئی مرتبہ فون اٹھاتے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں اور دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو. ٹیلی فون پہ کیسے دیکھ رہا ہے وہ آپ کو؟ آپ کال کر رہے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو. کیا مطلب ہے اس کا؟ لیکن دیکھو، دیکھا کیسے گیا؟ وہ لفظ کون سے یوز کر رہا ہے؟ بصارت کے. وہ اپنے ذہن میں آپ کو بات کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور جو آپ توجہ سے نہیں سن رہے، اسے آپ کے لہجے سے ایسا لگ رہا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے دیکھو میری بات سنو. ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ توجہ سے میری بات سنو. اچھا، حالات خراب ہیں ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ایک آدمی کہتا ہے مجھے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، مجھے ملک کے حالات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ کس حص کو استعمال کر رہا ہے؟ وہ بصارت کو، ہے نا. اچھا، ایک کہتا ہے مجھے ملک کے حالات اچھے سنائی نہیں دیتے، میں نے ٹی وی پر سنا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جگہ جگہ لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کہا گیا ہے، سنا گیا ہے. یہ کس حصے پہ فوکس کر رہا ہے؟ سما پہ، کینیسیٹک. تیسرا آدمی یہی بات کہتا ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اب نہ وہ دیکھنے کی بات کر رہا ہے، نہ وہ سننے کی بات کر رہا ہے، وہ احساسات کی بات کر رہا ہے. کس کی؟ اب وہ کس حص کو استعمال کر رہا ہے؟ یہ جو ہے احساسات، فیلنگز، انہیں ہم کینیستھیٹک کہتے ہیں، احساسات کو. اچھا، مجھے آج کل پاکستان میں رہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا. مزہ، ذائقہ، مزہ نہیں آ رہا. الفیٹری، گسٹیٹری، ذائقہ، خوشبو. جب میں مجھے حالات سے کوئی اچھی اسمیل نہیں آ رہی. آپ یہ باتیں سنتے ہوں گے ایسی بے شمار. اب جب لوگ خریداری کرنے جاتے ہیں دیکھنے کیسے دیتے ہیں. کچھ لوگ جب خریداری کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں چیز ظاہراً کیسی لگتی ہے، کچھ لوگ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں باتیں کیسی کی جا رہی ہیں، کچھ لوگ دیکھتے ہیں اسے استعمال کرنا کیسا لگے گا. یہ چیزیں بھی نوٹ کی کبھی آپ نے؟ لوگوں کے احساسات جن کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کے الفاظ سے جھلکتے ہیں. آپ کپڑا لینے کے لیے گئے، آپ کہہ رہے ہیں یہ کپڑا اچھا دکھائی نہیں دیتا، یعنی آپ کپڑا خریدنے سے پہلے کس بنیاد پر فیصلہ کریں گے؟ دیکھنے میں وہ کیسا لگتا ہے.
आप कपड़े को देख के कहेंगे कि अच्छा ये कपड़ा नया आया है, लोग इसके बारे में पता नहीं क्या कह रहे हैं, इस कलर के बारे में उस्ताद जी ने कहा था, इस कलर के बारे में दोस्तों ने कहा था कि ये रंग अच्छा नहीं है। आप किस बुनियाद पर फैसला करेंगे? आवाज़ों की बुनियाद पर। आप उस कपड़े को हाथ में लेके ऐसे ऐसे करते हैं और कहते हैं कि इस कपड़े का लम्स बहुत अच्छा है, ये पहनने में बड़ा आरामदेह है। आप किस बुनियाद पर फैसला करेंगे? यस। अच्छा, हमारे पास ये पांचों हिस्से होती हैं कि पहले वाली 3 जो हैं ये हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाली 2 हम कम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये समझ लें कि दूसरा आदमी किस सेंस को, किस हिस्स को ज़्यादा इस्तेमाल करता है और आप उसकी ज़ुबान में उससे बात करना शुरू करें तो फिर उससे आपकी बात बड़ी आसानी से समझ आ सकती है। दावत व तबलीग की आप बात कर रहे हैं तो आप उससे बताते हैं, अगर वो तस्वीरों की शक्ल में बात करता है, आप अगर कोई भी फ़िक्रा बोलें जो आप लोगों से बात करते हैं तो हम उसमें से चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई साहबी खड़े होकर कोई 1-2 फ़िक्रे बोलें जो लोग आपसे कहते हैं आमतौर पर। जी कुछ कहेंगे कि चुप चुप हैं? जितना गुड़ उतना मीठा। वेरी गुड। वो किस पे बात कर रहा है, खुद ही बता दे मुझे। जायके के, उसकी जायके की। जैसा दिखता है वैसा बिकता है। वो क्या बता रहा है कि किस चीज पर आपको फोकस करना चाहिए? बसारत के ऊपर। बिल्कुल, देखा अब आप बोलने लग गए हैं। और बोलें, जो लोग कहते हैं, जो बातें आप सुनते हैं लोगों से, वो क्या हैं? ऊंची बोलिए, ऊंची। सुनी सुनाई बात, ऑडिटरी। बिल्कुल। मजीद? हाँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा, अब देखें, हम जरा तज्जिया करते हैं अल्लाह ताला कैसे बात करता है हमसे। इसमें बताइए अल्लाह ताला कौन सी हिस्स के बारे में बात कर रहा है? आपके सामने स्क्रीन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं बसारत का रंग। जर्द रंग, रंग देखने वालों किस हिस्स को टच किया गया है? बयान, फरमाना किस हिस्स को टच किया गया है? आगे देखते हैं, अब बताइए जरा। देखना, अपने रब को सामने देख ना लें और तुम्हारे देखते हुए और कहा था। अल्लाह ताला जिन अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा है उनसे आपकी इन 5 हवास को मुसलसल टच किया जा रहा है। आपको देखने पर मजबूर किया जा रहा है, आपको सुनने पर मजबूर किया जा रहा है। मगर खाली इतना ही नहीं है, ऑडिटरी आ जाएं, तकरार, शिकायत, सुनने और देखने वाला है। अब मुझे बताइए कौन सी हिस्सों को टच किया गया है? समा व बसर। अच्छा, अल्लाह ताला जब आपसे बात करते हैं तो वो आपकी हिस्सियात को झंझोड़ते हैं, इस तरह से बात करते हैं कि आपकी हिस्सियात उस वाक़े को महसूस कर सकें, आपके अंदर वो तस्वीर जन्म ले सकें, आपके अंदर वो आवाज़ें जन्म ले सकें। इस तरह से बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे अच्छा तरीका गुफ्तगू का यही है कि जब आप किसी से बात करें तो उसके अंदर तस्वीरें पैदा करें, उसके अंदर आवाज़ें पैदा करें, उसके अंदर एहसासात पैदा करें। इससे भी आगे चले जाएं, सूरह आले इमरान, इसमें ज़रा मुझे बताइएगा। समा किस चीज़ से निकाला आपने? समा कॉल, सुना, ठीक है। जिन्होंने कहा, कॉल सुना, कहा, हम इनसे कहेंगे। और कोई चीज़ इसमें से मिसिंग है तो बताएं जी। जायका, कहाँ पे है जायका? कैसा? फिर ज़बरदस्त, आप 5 मिनट में समझ गए। हमने शायद इस तरह से पहले इन आयात को नहीं देखा था कि अल्लाह ताला किस किस तरह से हमारी हिस्सियात को झंझोड़ते हैं साथ साथ। आगे चलें। फीलिंग, एहसासात कैसे महसूस किया, हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी। अब देखें कि आप अगर इसी चीज़ को लेके चले तो क्या होगा। आप में से कोई 1-2 साहब खड़े हुए हैं, बल्कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, कुछ गुफ्तगू करते हैं और आपने बताना है कि वो किस तरह से सोचते हैं। जो ज़्यादा बोलने के आदी हैं, जो झिझक के बगैर यहाँ खड़े होकर बोलते हैं, कोई साहब यहाँ तशरीफ़ लाएं। 3-4 सवाल पूछे ताकि हम निकाल लें, असल बात निकाल लें। इनमें से सवाल पूछें और इनसे।
स्टेज पर आप क्या स्टेज पर कैसा महसूस कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। खुल के बोले, मैंने कहा था क्या वो बंदा है जो डर के बात ना करे। जी बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं कर रहा, आपके सामने क्लास में बोलते रहते तो यहाँ खड़े होकर बोलने में कोई फर्क नहीं। होल्ड करें। आपने पूछा कैसा महसूस कर रहे हैं, आपने पूछा फीलिंग्स का, मगर उन्होंने कहा क्लास में भी बोलता रहता हूँ, यहाँ भी बोलता रहता हूँ, और पहले उस्ताद जी की भी बोलने की बात की थी। आप समझ रहे हैं कि अब इनकी गुफ्तगू में बोलना, इनकी जो समय है, जुबान है इनकी, इनके कान हैं, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामने आ रही हैं। और सवाल पूछें इनसे, सारे सवाल आज पूछ लें। अपने तालीमी कैरियर के बारे में इन लोगों को आगाह करें। जी मैंने जो है सबसे पहले मैट्रिक की है, उसके बाद दरस निज़ामी के 8 साल दौरानी के साथ साथ 2 साल एसएससी, उसके बाद DIT 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, और उसके बाद BA आर्ट्स में किया वफाकी यूनिवर्सिटी से, और इस टाइम जो है MA के लिए फॉर्म किया हुआ है, इंशाल्लाह उसके पेपर आने वाले। असल में सवाल ये है कि आपने जो तालीमी जो ये सफ़र किया है, ये इसका फ़ैसला कैसे किया आपने, मतलब आपने कैसे तय किया कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वो ये जानना चाह रहे हैं। वो ये कि मैं शुरू से एक माइंड रखता था कि मैं इंशाल्लाह इस्लामी यानी मजहबी तालीम के साथ असली तालीम भी कंप्लीट करूँगा, MPhil PhD तक जाऊँगा। तो वो 8 साल दौरानी के साथ ही मैंने MA के करीब पहुँच चुका हूँ, और MA के बाद फिर इंशाल्लाह आगे चलती रही PhD तक। स्पीकर में आवाज़ करवा दोगी कैमरे में। जी और पूछे सवाल, इसमें इन्होंने वो क्लियर नहीं होने दिया, और सवाल पूछें। सही है, अपने हिसाब से मदरसे की तरफ क्यों आए? आपने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या महसूस किया? मदरसा एक मुसलमान की फितरत में कि वो मजहब से हमेशा लगाव रखता है। तो शुरू से एक मेरे वालिद भी क्योंकि आलिम थे, मेरे बड़े भाई भी मुझसे 3 हैं, वो भी इसी तरह मदरसे के फादिल हैं। तो एक मजहबी घराने के में होने की वजह से और एक मुसलमान होने की वजह से मजहब से लाजमी बातें लगाव तो होता है। क्या वालिद ने और भाई ने क्या उसमें किरदार अदा किया आपको मदरसे में पहुंचाने में? उन्होंने किरदार तो कुछ अदा नहीं किया, बस उनकी तरबियत ऐसी थी, घर का माहौल भी ऐसा था कि मेरा अपना दिली लगाव से मैं मदरसे पढ़ूँगा और साथ में उसकी तालीम भी जारी। जी और पूछें जी सवाल, पूछें। जामिया रशीद क्यों आए हैं? तो दीगर भी मदारिस थे, तो उनमें जामिया रशीद भी था, लाजमी बात है, एक मदरसे में तो जाना था, कहीं ना कहीं तो दाखिला लेना था। एक और साहब आए, कोई और तशरीफ लाएं, तशरीफ रखें जी। और कौन आएंगे? ये हमारे मौजूद को टच ही नहीं कर रहा। वो स्टेज का खौफ होता है ना असल में साहब। जी पूछेगी। सवारी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, साइकिल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल, अभी आपकी क्या वर्जिश फीलिंग है, क्या एहसास है, बताइए। जामिया रशीद में आकर यहाँ मुझे यहाँ यहाँ आप इस माहौल के बारे में। इस माहौल में भी बहुत खुशी हुई है। डॉक्टर साहब से पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है इनके सबक में। अच्छा, खुशी का ताल्लुक किस चीज़ से है? एहसासात से। उन्होंने पूछा भी यही था, उन्होंने कहा कि जामिया रशीद में या डॉक्टर साहब के कोर्सेज़ में आपकी फीलिंग्स क्या हैं, एहसास क्या है, तो उन्होंने अपना बताया या नहीं बताया, उन्होंने जवाब इनके मुताबिक बहरहाल दिया है। अगला सवाल पूछें। अच्छा अब आप सवाल ही वो कर रहे हैं कि जिसके जवाब में वो बताएंगे जो आप चाहते हैं। आप यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं? सवाल ये महसूस, आपने पूछा है महसूस, तो वो महसूस का ही बताएंगे ना। चले मैं पहले चंद और चीज़ें बताता हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ आपको मैं, ताकि आप देखें कि ये झिझक भी दूर हो जाए आप लोगों की, खुल के बात करने की। ये क्या हो गया? महसूस। आपने कहा आपकी सेहत का राज क्या है। आपने कभी किसी से रास्ता पूछा? रास्ता में जब है, अच्छा लोग रास्ता बताते हुए भी बताते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग यहाँ से सोचते हैं, कुछ लोग यहाँ से भी सोचते हैं। जब वो सोच रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ। आप उनसे रास्ता पूछें, वो कहीं आप सीधे चले जाओ, आगे दही बल्ले की रेडी आएगी, वहाँ से लेफ्ट होना, सामने चॉकलेट कलर की बिल्डिंग होगी, उसके बिल्कुल सामने एक चाय वाले की दुकान होगी, वहाँ पे मैं तुम्हें मिलूँगा। उसने तमाम रेफरेंस आपको कौन से दिए? खाने से मुतलका दिए। जो आवाज़ों वाला है वो बताएगा कि यहाँ से आगे जाओगे, जब चौक पे पहुँचोगे ना तो आपको दाईं जानिब से ना वो बसों का शोर सुनाई देगा, बड़ा शोर हो रहा होगा, तो उस तरफ को तुम्हें मुड़ जाना है। आगे जाओगे तो वहाँ पे फलानी चीज़ सुनाई देगी तुम्हें, वो आपको उस तरह से बता रहा होगा, कुछ खाने के हिसाब से बता रहा होगा, कोई देखने के हिसाब से बता रहा होगा। उनके लैंडमार्क्स भी डिफरेंट हैं। पहले हम आयात पूरी कर लें ताकि जब आप खाने के लिए जाएँ तो ये आपके जहन में पूरी चीज़ें आ चुकी हों। सर एक सवाल जी साहब, था ज़रूरी है। छठी हिस्से से मुतालिक अक्सर बात
बात होती है, ये है क्या चीज़? یہ تو کورس سے متعلقہ نہیں ہے جی. اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں سورہ آل عمران میں؟ محسوس. اوکے, اس میں ہم اگر سونگنے کی بات کر رہے ہیں, محسوس کرنے کی بات کر رہے ہیں, بتانے کی بات کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, ہم عام طور پہ اس حص کو استعمال نہیں کرتے, لیکن یہ حصے تو ہماری شامل ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں بیان کرتا ہے تو بے شک یہ 10% لوگ ہوں, بے شک یہ 1% بندے ہوں, ان کو ٹچ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ محسوس کر سکیں کہ وہ جنت کی خوشبو ہوتی ہے. اس سے مجھے نہیں پتا تھا ان چیزوں کا کہ خوشبو کچھ لوگوں کے لیے اتنی اہم ہوتی ہے. میرے ایک دوست نے کمپیوٹر لینا تھا تو اس نے باقاعدہ کمپیوٹر لے کے سونگا اسے. میں نے کہا کمپیوٹر سے کیسی اسمیل آتی ہوگی, لیکن اس کے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ تھا. اچھا گاڑی لے لیں, کوئی لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں, وہ گاڑی میں پہلے اس کا رنگ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ, مجھے گاڑی کا انجن کا بالکل نہیں پتا, اور اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, مگر کچھ لوگ گاڑی میں جاتے ہی سب سے پہلے سٹارٹ کر کے انجن کی آواز سنتے ہیں کہ اس کی آواز کیسی ہے. کچھ لوگ جاتے ہی اس کے اندر جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے, کیسٹ پلیئر ہے, سی ڈی پلیئر ہے, جو بھی ہے وہ آن کرتے ہیں کہ اس کی آواز کیسی ہے. وہ آواز کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. کوئی تصویروں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اور کوئی گاڑی میں بیٹھ کے اس کی سیٹ کی کمفرٹ ٹانگیں پھیلا کے دیکھتے ہیں, اس میں ٹانگوں پھیلانے کی بڑی جگہ ہے, کمر بڑی سیدھی ہے, اس کی سیٹ آرام دہ ہے. کچھ لوگ اس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو اسی طرح سونگنا بھی کچھ لوگوں کے لیے اہم ہے, جس طرح محسوس کرنا اہم ہے اور جس طرح بتانا اہم ہے. اب ایک آدمی سونگنے کے اس کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں, آپ کا طالب علم ہے, آپ اسے موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ داعی ہیں, آپ دعوت کے لیے گئے ہیں, اور آپ یہ والے بندے ہیں یا آپ تصویروں والے بندے ہیں, مگر وہ بندہ چیزوں کو اس طرح سے پروسیس کرتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس طرح سے بتائی گئی باتیں اسے سمجھ آئیں گی؟ اسے کیسے کہنا پڑے گا؟ کوئی مجھے 1-2 فکرے بنا کے دکھائیں, بتائیں مجھے. کچھ فکرے, جو مرضی فکرے, کچھ بولیں تو صحیح. اچھا چل نہیں نہ بولیں. آپ میں سے کتنے لوگ شادی شدہ ہیں؟ چلیں, آپ کو تو گھر میں بھی نہیں بولنے دیتے, عادت نہیں رہی, باقی تو بولیں نا. جو ان میریڈ ہے وہ تو بولیں. نہیں, محاورے نہیں میں پوچھنا چاہتا, میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں, یا آپ کسی طالب علم کو پڑھا رہے ہیں, آپ کو کوئی دوست ہے, آپ اس سے کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں, تو جو فکرے بولتے ہیں فکرے بولیں, محاوروں کی تو ضرورت نہیں ہے ہمیں. جو آپ عام گفتگو کرتے ہیں, دیکھیں روزمرہ کی گفتگو کو علمی گفتگو پر فوقیت حاصل ہے. روزمرہ کی گفتگو زیادہ اہم ہے علمی گفتگو سے, لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے. لوگوں سے علمی گفتگو تو نہیں ہوگی, آپ کی روزمرہ کی زبان میں ہوگی, تو روزمرہ کی گفتگو کریں گے ہم. بولیں. نماز کی پابندی کریں. ہاں آپ کھڑے ہو جائیں, آپ ہم اس پہ ہی بات کرتے ہیں. شاباش. اب آپ 5-6 فکرے بول لیں اس طرح سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور اس میں ان کی بصارت کی حص کو زیادہ سے زیادہ ٹچ کیا گیا ہو. یہ کریں. نماز کی پابندی کریں. اگر آپ نے نماز کا مزہ چکھیا تو مزہ 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 یہ ٹھیک ہے جی, پھر کریں, لیکن آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھیے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہاں, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور اس سے چہرے پہ نور آتی ہے. ٹھیک ہے. اور دل خوش ہو جاتا ہے. دل خوش اس کا تعلق کس سے ہے؟ ابھی آپ ذرا صرف بصارت کی بات کریں. آنکھوں کی ٹھنڈک ٹھیک کہا تھا آپ نے, باقی بھی چیزیں. اور آپ دیکھو گے, یہاں سے فکرہ بولے, آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آ جائیں گی. آپ دیکھو گے آپ کی زندگی میں یہ ہو جائے گا. ویری گڈ جی. آنکھوں میں حیا آ جائے گی. آپ کا چہرہ خوشنما نظر آئے گا. آپ کا چہرہ خوشنما نظر آئے گا. بالکل ٹھیک. مزید. اچھا اب بتانے کے اوپر آ جائیں. اب اپنے باصرہ کی بجائے سامیہ کو استعمال کرنا ہے. آپ نماز کے فضائل سنیں. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. آگے. سننے کے بعد آپ کو مزہ آئے گا. اچھا, ان کی گفتگو سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے. ان کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں, بتائیں یہ کھانے پینے میں کیسے ہیں؟ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ذرا بتائیں کھانے پینے میں کیسے ہیں یہ؟
بہت زیادہ کھاتے ہیں مزہ مزہ. اب دیکھیں وہ جو ان کے زبان سے لفظ مزہ نہیں نا ہو رہا ریموو, اس کا مطلب ہے ان کے اپنی پروسیسنگ میں مزہ فیلنگز بہت اہم ہیں. تو جب ہم ان سے بات کریں گے, آپ بیٹھیں, جب ہم ان سے بات کریں گے تو کس زبان میں کریں گے؟ کریں کوئی کون کرے گا؟ کھڑا ہو کے کھڑے ہو جائیں. آپ بیٹھیں, آپ سے مزے کی زبان میں بات کرتے ہیں. آپ تشریف رکھیں, کون بولے گا؟ آپ میں سے کون کون زبردست قسم کے خطیب بننا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں, سارے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خطابت کے بارے میں 1000 کتابیں پڑھ لیں, خطابت کے بارے میں 100 ورکشاپ اٹینڈ کر لیں, وہ آپ کو جو کچھ دے گی, جتنا اعتماد دے گی, 10 منٹ سٹیج پر کھڑے ہو کر بولنا اس سے زیادہ اعتماد دے گا. تو جب آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں, ایک دوسرے کے بازو پہ پکڑ کے کھینچ, میں نے بولنا ہے, میں نے بولنا ہے, میں نے کھڑے ہونا ہے, اور آپ دوسرے کو کونی مار رہے ہیں, تم جاؤ تم جاؤ. کمال ہو گیا. خطیب بننا چاہتے ہیں اور آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہوگا کہ میں ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہوں اور ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھتا, میں سوئمنگ سیکھنا چاہتا ہوں, پانی میں نہیں اترتا, تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ تو آپ خطیب بننا چاہتے ہیں, آپ داعی بننا چاہتے ہیں, لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے دوستوں میں بات کرتے ہوئے جھجکیں گے تو کام تو نہیں چلے گا. ہمت کریں. یس, شاباش. انہیں بات کرنی ہے, انہیں مزہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. نہیں, نماز کی بات ہو رہی تھی, لیکن وہ ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ان کی جو فیلنگ پروسیسنگ ہے نا وہ فیلنگز میں ہے. جی نماز پڑھیں اور نماز کے دوران جو ہے اللہ سے راز و نیاز کیا جاتا ہے, اور اس طرح ذکر و اذکار درود شریف وغیرہ جو پڑھنے کے بعد جو انسان کے مقام مل جاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, تو اس کو ویسی ہر جگہ سکون اور مزہ ملتا رہتا ہے. اچھا, انہوں نے مزے کی بڑی کوشش کی, مگر ان کے درود شریف, ذکر, اذکار پڑھنا, آپ کو ان کا پروسیسنگ کی حص جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ کون سی ہے؟ دیکھیں, آپ بولنے لگے نا, یہاں پہ ڈر رہے تھے, اب آپ وہاں پہ بول رہے ہیں, تو آپ سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے.